بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران۔ اس کی آیت نمبر ہے 49، 50 اور پھر اس کے بعد 51 تک۔ یہ 3 آیات بینات ہم انشاء اللہ العزیز اس کو پڑھیں گے، اس کی تجوید بھی سیکھیں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ اور تشریح بھی جانیں گے۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم۔ جی اس آیت مبارکہ کی آپ تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ورسولاً، را موٹا ہے اس میں، اور رسولاً کے آخر میں یعنی تنوین ہے، لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے، الہ کے شروع میں، الہ کے شروع میں حمزہ ہے تو یہاں اظہار حلقی ہے۔ ورسولاً إلى بني إسرائيل، بنی اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، اور اسرائیل اس کے اوپر بڑی مد ہے، مد متصل۔ آگے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ جی یہاں دیکھیے گا انی، یہاں نون مشدد غنہ کیجیے گا، ساتھ یا مدہ ہے تھوڑا کھینچ کے۔ قد دال قلقلہ ہے، جئتکم آخر میں میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جی اخفاء شفوی۔ جئتکم بآیۃ من ربکم، بآیۃ یہاں تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جی ادغام۔ بآیۃ من ربکم، من ربکم یہاں بھی ادغام ہے بغیر غننے کے، را کے اوپر زبر ہے، را موٹی پڑی جائے گی۔ آگے انی اخلق لکم من الطین، لکم من الطین، لکم میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا ادغام شفوی غننے کے ساتھ۔ لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، فانفخ یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا کیجیے گا۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ جی طیرا یہاں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے جی آپ اقلاب ہوگا، یعنی تنوین کو آپ با کے ساتھ چینج کر دیں گے۔ طیرا بإذن اللہ، لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا، یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ آگے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ جی یہاں پہ وَأُنَبِّئُكُم یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اخفاء شفوی ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ آگے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ إِنَّ یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ ہے، اور لآیۃ لکم یہاں ادغام ہے لیکن بغیر غننے کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کنتم یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے، اور کنتم یہاں بھی اخفا ہے، اور کنتم یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں بھی ادغام ہے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے ادغام شفوی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں غنہ بھی کریں گے کنتم مؤمنین۔
جی آیت خاصی طویل بھی تھی اور اس کے اندر جو الفاظ کا استعمال ہوئے الفاظ بھی خاصے مشکل تھے. تو آگے دیکھیے گا جی آیت 50. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. جی اس آیت مبارکہ آیت 50 کی تجوید دیکھیے گا. وَمُصَدِّقًا لِمَا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے بغیر غننے کے. تنوین ہے مصدقاً، اس کے بعد لام ہے تو ہم ادغام کرتے ہیں، مطلب مکس کر کے ہم اسے پڑھیں گے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ یدی میں یہ یا کے اوپر تشدید ہے مضبوطی کے ساتھ. بِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي احل لکم، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں بھی کیا کریں گے؟ اخفاء شفیع، یعنی میم کے بعد تھوڑا سا آواز کو ناک پہ رکھیں گے. وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بِآیَةٍ، یہاں بھی ادغام ہے اور تنوین کے بعد میم ہے، ادغام ہے یہاں پہ. اور مر ربکم میں بھی ادغام ہے لیکن یہاں بغیر غننے کے ہے. اس سے پہلے بآیتم یہاں غننے کے ساتھ، مر ربکم میں بغیر غننے کے، لیکن اس میں را پر پڑا جائے گا، ربی را کے اوپر حرکت ہے. آگے فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ، فاتقوا اللہ، لفظ اللہ موٹا پڑے گا، کھینچ کے پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے جی آیت 51. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ان اللہ، یہاں نون مشدد ہے، غنہ ہے، لفظ اللہ پر ہے. یہاں بھی ربی میں را موٹا ہے، وَرَبُّكُم میں بھی را پر پڑا جائے گا. فَاعْبُدُوهُ وقف کریں گے تو فَاعْبُدُوهُ، آخر میں ہا ساکن ہو جائے گا. زبر زیر پیش پہ جب وقف کرتے ہیں تو آخر میں حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. صِرَاطٌ، یہاں پہ کیا ہے جی؟ ادغام ہو رہا ہے غننے کے ساتھ. اب یہ تین آیات بینات کا اب ترجمہ سنیے گا. سب سے پہلے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَسُولًا اور ایک رسول، إِلَى طرف، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی کہ میں، قد جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، یہ نشانی کس کی طرف سے ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے. انی، اب وہ نشانی کا ذکر کر رہے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. انہیں کیا کیا؟ انی کہ میں، اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین گارے سے، مٹی سے، کہیئت الطیر پرندے کی شکل، فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. اور اس طرح دوسرا معجزہ، وابریہ اور میں اچھا کرتا ہوں، الاکمہ جو اندھا ہوتا ہے، ایسا اندھا جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، والابرص اور کوہڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو، وَأُحْيِي اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتى مردے کو بھی زندہ کرتا ہوں، لیکن میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے میں یہ کرتا ہوں. معجزہ جو ہوتا ہے اس کا فاعل حقیقی یعنی کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور آگے کیا کہا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ اور تمہیں بتاتا ہوں، بما جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذلک بے شک اس میں ہے، لآیتن ایک نشانی، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم کیا ہو؟ ایمان رکھنے والے ہو. یہ سب معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، اور ان کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا. کیسے کہ ایک پرندہ بنایا مٹی سے، پھر اس کے اندر پھونک ماری تو وہ پرندہ اڑنے لگ گیا. اور دوسرا جو ہے کوہڑ کے مرض کے اندر مبتلا شخص کے جسم پہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی. اور ایک اور جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو بھی زندہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ایک آدھ مردے کو ہی زندہ کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ جو بھی فوت ہو جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ اکا دکا جو واقعات تھے، جو معجزات تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت کے لیے پیش کیے گئے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا، اور تصدیق کرنے والا ہے، لما جو بین یدیّ، اپنے سے پہلی، من التوراتی، تورات، وَلِأُحِلَّ، تاکہ حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، وہ جو کہ حرم، حرام کی گئی، علیکم، تم پر، وجئتکم، اور آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے وہ لے کے آیا ہوں، فاتقوا اللہ، سو تم ڈرو فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُون، اور میرا کہا مانو۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اب اس میں کچھ چیزیں انہوں نے حلال قرار دے دی تھیں، ایسی چیزیں جو شریعت موسوی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بعض چیزیں حرام تھی، مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت ہے اور چربی ہے، اور اس سے بعض پرندے تھے اور بعض مچھلیوں کی جو کچھ قسمیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ کیا تھیں، ان کا استعمال درست نہیں تھا، جائز نہیں تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی بات کہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب وہ اپنی ماں کی گود کے اندر تھے، اس وقت بھی انہوں نے ایک پوری جو تقریر کر دی تھی، اور اس تقریر کے آخر میں بھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، میں کیا ہوں، میرا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پیغمبر کے معجزات بہت سے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ معجزات جو عطا کیے گئے وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا ہوئے۔ بعض انبیاء کو 9 عطا ہوئے، بعض کو 3، بعض کو 4، اس طرح کچھ معجزات تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں وہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کے اندر کہ تقریباً 3000 کے قریب جو انہوں نے معجزات ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ ہر پیغمبر کے جو ایک ہی دعوت ہے، وہ سب کی ایک جیسی ہے، باقی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اعمال کے اندر، شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہی، لیکن جو مین تھا مقصد پیغمبروں کی بعثت کا، وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے آئیں۔ اور کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدوا، اس کی عبادت کرو۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔